تعریف اور تصادیق اور دیگر عبادات کی انجام دہی کی سعادت سے ہمیں مشرف فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم انعام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے شام نے فرمایا وَلَكُمْ مِنَ الْعِدَّةِ، جب تم گنتی پوری کر رہے ہو اور 30 روزے ہو جائیں وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ کی کبریائی بیان کرو عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس نے جو تمہیں ہدایت نصیب فرمائی، اس کی ہدایت کے سبب سے جو تمہیں ان اعمال صالحہ کی توفیق میسر آئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت سے ہی یہ سب اس کے فضل سے ہی ممکن ہوا، تو تمہیں اس کی نعمتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے باعث اس کی کبریائی کا بیان کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ کی بے پایاں نعمتیں، بے شمار نعمتیں، سب نعمتوں کے شکر کے ادا کرنے کا حکم ہے۔ سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی ہمارے لیے، اہل اسلام کے لیے، وہ نعمت اسلام ہے، اور مسلمان ہونے کے بھی کچھ حقوق ہیں، مسلمان ہونے کے کچھ تقاضے ہیں۔ جو نعمت اسلام ہے اس نعمت کے شکر کے کچھ تقاضے ہیں۔ نعمت اسلام کے شکر کا پہلا تقاضا اہل اسلام کے لیے یہ ہے کہ فرمایا انما المؤمنون اخوہ، یقیناً بلا شبہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی، اور یہ جو اسلامی بھائی چارہ، اسلامی اخوت ہے، یہ اخوت، یہ بھائی چارہ، یہ نسبی بھائی چارے سے بڑھ کر ہے۔ اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اہمیت، اس کی فوقیت، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت وہ نسبی بھائی چارے پر فوقیت رکھتی، برتری رکھتی۔ اس لیے رب ذوالجلال جل وعلا نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر فرمائی اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے مخالف تھے، ایک دوسرے کے ہر طرح کے نقصان کے خواہاں تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت و محبت کو ڈال دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تمہارے دلوں میں الفت و محبت کو ڈالا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی وجہ سے، اللہ کے اس احسان کی وجہ سے، اللہ کے اس کرم کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ یہ باہمی محبت، یہ باہمی بھائی چارہ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ وعز شانہ کا عظیم احسان ہے۔ رب نے سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، وہ اللہ ہے جس نے آپ کی نصرت و مدد فرمائی اپنی مدد کے ذریعے، وبالمؤمنین، اور مومنوں کے ذریعے بھی آپ کی نصرت فرمائی، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور مومنوں کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا، آپس میں الفت و محبت میں پیوستہ کر دیا، الفت و محبت کے ذریعے انہیں یکجا کر دیا۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اگر آپ روئے زمین کے سارے خزانے بھی خرچ کر لیتے تو مومنوں کے دلوں میں الفت و محبت پیدا نہ کر سکتے۔ اگر آپ روئے زمین کے تمام مال و دولت کو جمع کر کے انہیں عطا کر دیتے پھر بھی ان کے دلوں میں وہ الفت و محبت، وہ بھائی چارہ، وہ یگانگت، وہ الفت پیدا نہیں ہو سکتی تھی۔
جو اللہ جل شانہ کے فضل و احسان سے پیدا ہو گئی. فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں، ان کے درمیان محبت کو ڈال دیا. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں الفت کو، محبت کو ڈالا. تو اللہ نے اسلام کو الفت کا ذریعہ بنایا، باہمی محبت کا ذریعہ بنایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تحاسدوا، آپس میں ایک دوسرے سے حسد مت رکھو. ولا تناجسوا، اور ایک دوسرے کی خرید و فروخت پر خرید و فروخت مت کرو. ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض و عداوت مت رکھو. ولا تدابروا، اور ایک دوسرے سے اعراض مت کرو، ایک دوسرے سے روگردانی مت کرو. کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. اور بھائی چارے کے تقاضے کیا ہیں؟ فرمایا لا یظلمہ، کوئی مسلمان کسی مسلمان پر ظلم نہیں کرتا، مسلمان مسلمان کی مدد کرتا ہے. فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ کے کاموں پر ایک دوسرے کا ساتھ مت دو. اور ارشاد فرمایا انصر اخاک، سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم ہو. اگر ظالم ہے تو اسے ظلم سے روکو، یہ اس کی مدد ہے. مظلوم ہے تو اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، یہ اس کی مدد ہے. اور فرمایا لا یظلمہ ولا یخذلہ، نہ اسے رسوا کرتا. کوئی مسلمان کسی مسلمان کو رسوا نہیں کرتا. اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اذل عنده مسلم، اگر کسی مسلمان کے پاس کسی دوسرے مسلمان کو ذلیل کیا جا رہا ہو اور پھر وہ اس کی نصرت و مدد نہ کرے، اذلہ اللہ یوم القیامت علی رؤوس الخلائق، وہ قدرت کے باوجود اس کی مدد نہ کرے، اس کا ساتھ نہ دے، اس کے لیے آواز بلند نہ کرے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ساری مخلوق کے سامنے اسے ذلت و رسوائی سے ہمکنار فرمائے گا. اس لیے کہ یہ مسلمان کا حق ہے اس کی مدد کی جائے، اسے رسوا نہ کیا جائے. آج دنیا میں اسلام کے نام لیوا رسوا ہو رہے ہیں. اسلامی ریاستوں کا، اسلامی حکومتوں کا، اسلامی افراد کا یہ دینی، ملی، شرعی، اخلاقی فریضہ ہے کہ وہ اہل اسلام کی نصرت و مدد کے لیے کردار ادا کریں. ہمارا، آپ کا، ہم سب کا، ہمارے ارباب اقتدار کا، تمام مسلم حکمرانوں کا یہ فریضہ ہے کہ کشمیر کے مسلمانوں کے لیے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، جہاں جہاں مظلوم مسلمان ہیں ان کی نصرت و مدد کے لیے وہ اپنا کردار ادا کریں، نہ کہ باہم دست و گرباں ہوں، نہ کہ جاہلیت کی طرح آپس میں لڑیں، زمانہ جاہلیت کے لوگوں کی طرح آپس میں لڑیں. اور ارشاد فرمایا ولا یکذبہ، وہ اس کے ساتھ غلط بیانی سے بھی کام نہیں لیتا. اور فرمایا ولا یحقرہ، اسے کم تر بھی نہیں سمجھتا کہ اس کی کیا حیثیت ہے. نہیں، کوئی مسلمان کسی مسلمان کو کم تر نہیں سمجھتا. پھر ارشاد فرمایا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، فرمایا ہر مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کی جان لینا، اس کا خون بہانا حرام ہے. کسی بھی مسلمان کے لیے، چاہے وہ وطنیت کی بنیاد پر ہو یا کسی اور بنیاد پر ہو، جائز نہیں. ومالہ، اس کا مال ہتھیانا، مال لوٹنا، نہ تو خون بہانا جائز ہے نہ مال لوٹنا جائز. مسلمانوں کو اصول و ضوابط دے دیے گئے کہ مسلمان ہونے کا تقاضا کیا ہے. ان تقاضوں کو آپ پیش نظر رکھیں. آپ فرد ہیں تو بھی پیش نظر رکھیں، آپ کسی محکمے کے سربراہ ہیں تو بھی پیش نظر رکھیں، اگر آپ کسی ملک کے سربراہ ہیں، اعلیٰ
عہدے پر ہیں تو بھی آپ پیش نظر رکھیں۔ وَعِرْضُهُ، اس کی عزت کو پامال کرنا یہ بھی حرام ہے۔ یہ مسلمانوں کے تقاضے، مسلمان ہونے کے یہ تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کرنا ہم سب کی اخلاقی، ملی، دینی، شرعی ذمہ داری ہے۔ یہ وقت بڑا مشکل وقت ہے، شاید اس سے پہلے اتنا مشکل وقت کبھی امت مسلمہ پر نہ آیا ہو۔ اب تک الحمدللہ، اب تک تو اہل اسلام کی موجودہ صورتحال میں بالخصوص اہل پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ متوازن ہے، وہ بہت مناسب ہے، وہ عالمی حالات اور تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ عالمی سطح پر جو کردار ہے ان کا، دشمنان دین یہ چاہتے ہیں کہ انہیں آپس میں دست و گرباں کیا جائے۔ اب تک تو یہ آپس میں دست و گرباں نہیں ہوئے، اللہ کرے یہ اسی حکمت کے ساتھ، اسی بصیرت کے ساتھ کام لیں۔ وہ نہیں جانتے کہ کون کس مسلک سے، کس طبقہ فکر سے تعلق رکھتا ہے، وہ تو یہ جانتے ہیں یہ کلمہ پڑھتا ہے، یہ اسلام کا نام لیوا ہے، اس لیے وہ ہمارے خون بہانے کے در پہ ہیں۔ پھر اسلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہمیں مظلوم کا ساتھ دینا ہے، مظلوم اگر کافر بھی ہے تو ہمیں اس کی نصرت و مدد کرنی ہے، اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، نہ کہ ظالم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ مسلمان بھی ظالم ہے تو ہمیں مسلمان کے ساتھ کھڑا ہونے کی اجازت نہیں ہے، ہمیں مظلوم کافر کے ساتھ کھڑا ہونے کی اسلام نے تلقین کی ہے۔ تو یہ سارے اصول، یہ سارے ضوابط ہمارے پیش نظر رہیں۔ اللہ ہمارے ارباب اقتدار کو صحیح درست فیصلے کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، اور اللہ جل شانہ وطن عزیز پاکستان کی جملہ اسلامی ممالک کی خیر فرمائے، اور انہیں یہود و ہنود، یہود و نصارہ کی سازشوں سے محفوظ و مامون فرمائے، بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آپ دیکھیں ایران ایک ملک دشمنان دین کے مقابلے میں کھڑا 20 دن سے زائد عرصہ ہوا، وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ اب بھیگی بلی کی طرح روزانہ وہ بیانات بدل رہے ہیں، تو پتہ یہ چلا اگر 57 اسلامی ممالک آج دشمنان دین کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں تو آج بھی رب کا فرمان حق ہے، قرآن کا کہا ہوا حق ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم مومن بن کر تو دکھاؤ، غلبہ تمہارے لیے۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم میدان میں کھڑے ہو جائیں، ہمت سے کام لیں، شہامت سے کام لیں، جرت سے کام لیں، شجاعت کے سے کام لیں۔ آج بھی جو ہو براہیم کا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے، ہمارے لیے یہ ہدایت ہیں کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر۔ اور آپ سنیے علامہ اقبال نے ایک اور پیغام دیا کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کیا مسلمان بھی ہو؟ ہم نے مسلمان بننا ہے۔ آج کے عید الفطر کے دن کا پیغام یہ ہے کہ ہم نے مسلمان بننا ہے۔ رب ذوالجلال جل وعلا ہم سب کو مسلمان ہونے کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ نماز